أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حق سبحانہ و تعالی نے عالم ارواح کے اندر اولاد آدم کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس پیغمبر آئیں گے جو میری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، درست ہوگا، تو ان کو نہ آگے کوئی خوف ہوگا نہ پیچھے کا کوئی غم ہوگا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو دیکھا، جھٹلایا اور اعراض کیا، قبول نہیں کیا، تو وہ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ بات کل بیان کی گئی تھی. ابھی جن آیات کو پڑھا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اوپر والے مضمون کو اور کھول کر بیان کیا ہے، خصوصاً کفار کی بات کو بیان کیا، ان کا کیا معاملہ ہوگا مرنے کے بعد، اور جہنم میں ان لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے لعن طعن ہوگا، اس کو یہاں واضح کیا ہے. ترجمہ پہلی آیت کا ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹا بہتان باندھتا ہے یا جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب. ان لوگوں کو
ان کا حصہ، ان کا نصیب کا جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا. حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آئیں گے ان کی روح لینے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے، تو فرشتے کہیں گے کہ کہاں ہے وہ جن کو تم پکارتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے غائب ہو گئے. وشہدوا علی انفسہم، اور یہ کفار اقرار کر لیں گے اپنے خلاف کہ وہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی آیتوں کو جھٹلائے. یہاں دو باتیں ہیں، ایک جو چیز نہیں ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہے، اور جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر جو الزامات لگاتے ہیں، نہیں ہے جو چیز اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے. اس کے اندر اللہ پر جھوٹی باتیں لگانے کے اندر ساری چیزیں داخل ہو جائے گی. جنہوں نے اللہ کا شریک مانا ہے، اب چاہے وہ شریک بتوں کی شکل میں ہو یا ستاروں کی شکل میں ہو، یا جنہوں نے خیر اور شر کے جو دو خدا سمجھے ہیں یزداں اور اہرمن اس شکل کے اندر ہو، یا جنہوں نے اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے مانے ہیں وہ شکل ہو، یا جھوٹے احکام اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ شرک کی اجازت یا شرک کا حکم تو اللہ نے دیا ہے. اس کے اندر وہ ساری باتیں جو نہیں ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ سب باتیں داخل ہو جائے گی. اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات بہانتا ہو. اور دوسرا او کذب بآیاتی، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، اس سے زیادہ ظالم کون. آیتیں اللہ تعالیٰ کی آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. اب یہ آیتیں چاہے قرآن کی شکل میں آئی ہو، قرآن کا کتاب ہونے کا، کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے ہو، وہ بھی اس میں داخل ہے، یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. تو یہ دونوں صورتیں او کذب بآیاتی کے اندر داخل ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کا کوئی انکار کر رہا ہے کہ اللہ نے نہیں نازل کیا، حالانکہ اللہ نے اتارا ہے اس کو. تو یہ دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بات فرما کر آگے کی جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ ان کا جو حصہ ہے وہ ان کو مل کر رہے گا. یہ ظالم ہے اس لیے کہ انہوں نے یہ کام کیے، خدا پر اللہ تعالیٰ کو جھوٹے الزام باندھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا ہے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان لوگوں کو ان کا حصہ مل کے رہے گا. امام رازی نے اس مقام کے اوپر دو قول بیان کیے ہیں. ان کو جو چیز مل کر رہے گی، جو کتاب کے اندر ان کے نصیب میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے وہ ان کو مل کر رہے گی. کیا چیز مل کر رہے گی؟ آیا عذاب مل کر رہے گا یا عذاب کے سوا کوئی اور چیز مل کر رہے گی؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو عذاب مقرر کر رکھا ہے وہ مل کر رہے گا.
وہ عذاب مقرر کیا ہے، ان لوگوں کے لیے جو عذاب اللہ نے مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ایک قول یہ ہے کہ ان کے چہروں کا سیاہ ہو جانا، آنکھوں کا نیلی ہو جانا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن اے مخاطب تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ عذاب ہے ایک۔ اور زجاج فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو جہنم کا عذاب بتلایا ہے وہ مراد ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اس آیت کریمہ میں دہکتی ہوئی آگ سے ڈرایا گیا تھا، وہ مراد ہے۔ یا وَيَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، سخت عذاب کے اندر ان کو داخل کرنے کا۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، جبکہ توق ان کے گلوں میں اور زنجیریں ان کے اندر لگی ہوئی ہوگی، ان کو کھینچا جائے گا، کہا یہ عذاب مراد ہے۔ تو یہ تو پہلا قول ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں عذاب مراد نہیں ہے بلکہ عذاب کے سوا کوئی اور چیز مراد ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عذاب کے سوا جو دوسری چیز مراد ہے وہ کیا ہے؟ امام رازی علیہ الرحمہ نے اس مقام کے اوپر 4 اقوال بیان کیے، بلکہ 3 اقوال بیان کیے، اور 3 کے بعد چوتھا قول محققین کا ان 3 میں فیصلہ کیا ہے کہ کون سا زیادہ بہتر ہے۔ پہلا قول تو یہ بیان کیا کہ عذاب کے سوا ان کو دنیا میں کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے جو لکھی ہوئی ہے وہ ملے گی، جیسے کہ اہل کتاب ہے، اہل ذمہ ہے، وہ اگر دارالاسلام کے اندر ٹیکس پے کر کے رہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ ان کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، ان کی طرف سے ڈیفینس کیا جائے گا، ان کو کوئی تکلیف پہنچے اس کو ہٹایا جائے گا، کہا یہ چیزیں ان کو دنیا میں ملے گی، جو ان کا حق ہے، ان کا حصہ ہے وہ ملے گا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت مجاہد اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ کا قول ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اللہ کی مشیت میں جو لکھا ہوا ہے کہ وہ لکی رہیں گے یا ان لکی رہیں گے، نیک بخت رہیں گے یا بدبخت رہیں گے، سعید رہیں گے یا شقی رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو لکھا ہے وہ ان کو ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے شقاوت لکھی ہے تو اینڈ آف دا ڈے شقاوت رہے گی، ان کو کفر پہ باقی رکھے گا، اور اگر اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے سعادت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان و توحید کی طرف منتقل کر دے گا، جو لکھا ہے وہ ان کو مل کے رہے گا۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اور تیسرا قول حضرت ربی کا اور ابن زید کا ہے۔ ان کا فرمانا ہے کہ ان کے لیے جو لکھی جا چکی ہے، ان کی عمر، ان کا رزق اور ان کے اعمال، یہ ساری چیزیں جو لکھی ہے وہ ان کو مل کے رہے گی۔ محققین کا کہنا یہ ہے کہ ان 3 قول میں سے تیسرے قول پر عمل کرنا یا اس کے اوپر محمول کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان کر دیا کہ چاہے وہ کفر میں کس درجے پر پہنچے ہوئے ہو، لیکن اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ان کو مل کے رہے گا۔ اللہ نے اپنے فضل سے جتنا رزق لکھا ہے، جتنی عمر لکھی ہے، جتنے اعمال لکھے ہیں، وہ سب ملے گا تاکہ وہ درست ہو سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، توبہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا دروازہ بند نہیں کرے گا، بلکہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماننے والے کو بھی دے رہا ہے،
نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، بلکہ نہ ماننے والوں کو تو مہلتوں پہ مہلتیں اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ اور بعد والی جو آیت ہے وہ بھی دلالت کر رہی ہے کہ جب یہاں تک کہ ان کے پاس ہمارے فرشتے آ جائیں گے تو وہ گویا کہ موت کے فرشتے جب آئیں گے وہاں تک وہ چیزیں ان کو ملتی رہے گی۔ وہ چیزوں کا ملنا، اس کی باؤنڈری اور اس کی اینڈنگ کیا ہے؟ کہا ہمارے موت کے فرشتوں کا آ جانا، وہاں تک ان کو یہ سب چیزیں ملتی رہے گی۔ لہذا ان چیزوں کا ملنا پہلے ہوگا اور وفات کا ہونا بعد میں ہوگا، اور وفات سے پہلے آدمی کی عمر بھی وہی ہوتی ہے اور رزق کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور آدمی جو کچھ عمل کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ خیر، یہ باتیں امام رازی نے لکھی ہے، اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی اسی بات کو بیان کیا کہ ان کو جو ان کا حصہ ملے گا یہ رزق، عمر اور عمل ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایمان والے چھوٹی سی عمر میں چلے جاتے ہیں، لیکن خدا کے نہ ماننے والوں 100 تک پہنچتے ہیں، 100 سے زیادہ تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے کفر کی وجہ سے ایک دم سے پکڑ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے ان کے لیے وہ تو ان کو ملتا رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت خیر اور شر بھی ہے کہ جو کچھ ان کے لیے خیر لکھی ہے، ان کے لیے جو شر لکھا ہے وہ سب ملتا رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بقدر تقدیر، مقدر میں جو کچھ ہے وہ ان کو ملے گا۔ ابو صالح اور حسن حسن فرماتے ہیں کہ ان کے کفر کے بقدر ان کو عذاب ملتا رہے گا۔ تو چاہے کوئی بھی بات ہو، تقدیر کی بات ہے، اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کرے گا۔ یہ علی ابن مدینی کے بارے میں حسن ابن علی حلوانی فرماتے ہیں کہ مجھے املا کرایا علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی سے تقدیر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، والطاعۃ والمعصیۃ بقدر، نیکی اور برائی یہ بھی تقدیر سے ہے۔ اور وقد اعظم الفریہ من قال ان المعاصی لیست بقدر، یقیناً اس نے بہت بڑا الزام لگایا ہے جس نے یہ کہا کہ گناہ تقدیر سے نہیں ہوتے، اس نے غلط کہا ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ ان کو ملے گی۔ کہاں تک ملتی رہے گی؟ حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے، قالوا، تو فرشتے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، کہاں چلے گئے؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ۔ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے غائب ہو گئے اور گواہی دے دیں گے اپنے خلاف کہ وہ کافر تھے۔ یہ فرشتے جو آئیں گے وہ کون سے فرشتے ہوں گے؟ آیا روح کے قبض کرنے والے ہوں گے یا کوئی اور قسم کے ہوں گے؟ مفسرین کے اس میں دو قول ہے۔ ایک جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے، اس لیے کہ وفات کا معنی وہی ہے موت دینا، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ فرشتے روح قبض کرنے والے ہوں گے، ملائکۃ الموت، موت کے فرشتے، اور ان کے جو مددگار ہوں گے وہ۔ اور یہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے، اور یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الموت قیامت الکافر، موت کافر کی قیامت ہوتی ہے۔ فرشتے ان کو ان چیزوں کے بارے میں مطالبہ کریں گے اور بطور زجر کے، ڈانٹنے کے، دھمکانے کے پوچھیں گے کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ،
خدا کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے رہتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ بلاؤ ان کو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو کہ حضرت حسن کا ہے، اور زجاج کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ ہوگا میدان محشر میں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اس وقت ان لوگوں کو جہنم کی طرف جمع کرنے کے لیے فرشتے لے جائیں گے، ان کی جو تعداد ہوگی سب کو ایک ساتھ گھیر کر رکھیں گے، کوئی ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ اس وقت یہ عذاب کے فرشتے ان کو پوچھیں گے، ان کو لے جائیں گے پورا کا پورا۔ یہاں پہ وفات کا لفظ تو آیا ہے، لیکن یہ وفات کے معنی پورا لینے کے آئیں گے کہ سب کی جو تعداد ہوگی سب کو مکمل ایک ساتھ لے جایا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ شرکا کہاں ہے جن کو تم پکارتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ قالوا ضلوا عنا، اللہ تعالیٰ ان کی حکایت بیان کرتے وہ کیا کہیں گے؟ ضلوا عنا، وہ ہم سے غائب ہو گئے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ اپنے خلاف گواہی دے دیں گے کہ ہم تو انکار کرنے والے تھے۔ موت کا جب معائنہ کریں گے تو پھر کہہ دیں گے کہ ہم تو کفر کر رہے۔ گویا یہ ساری باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کفر کی وجہ سے، اور ان احوال کے اندر اللہ تعالیٰ ان احوال کو ذکر کر کے دھمکا رہا ہے۔ عقل مند آدمی سمجھ لے، وے غور و فکر کر لے، اور تقلید آبائی اور تقلید کفار و مشرکین سے باز آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ سورہ انعام کے اندر ایک بات گزری تھی کہ وہ لوگ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ نہ کہیں گے۔ یہ جو کہا گیا ہے ان کا اعتراف وہ بطور افسوس کے ہے، شہیدنا علی انفسنا انہم کانوا کافرین، بطور ناکامی اور خسران کے وہ لوگ اعتراف کر لیں گے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 23 میں ان لوگوں کا ایک قول یہ بھی بیان کیا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے اس کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ تو پھر یہ دو آیتوں میں تعارض لگ رہا ہے۔ اس کو علامہ آلوسی نے صرف ایک جملے میں اس طرح جواب دیا کہ اس میں اعتراض نہیں، تعارض نہیں ہے، کوئی کراس نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ لأن الطوائف مختلفہ او المواقف عدیدہ او الاحوال شتیٰ، اس لیے کہ کافر بھی الگ الگ قسم کے ہوں گے، تو کسی کوئی انکار کرے گا تو کوئی اقرار کر لے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسٹم ایک نہیں ہوگا، کسٹم تو کئی کئی جگہوں پہ ان کو روکا جائے گا، کئی کئی جگہوں پہ پوچھا جائے گا، تو کسی جگہ پہ وہ قبول کر لیں گے، کسی جگہ انکار کر دیں گے۔ اور اسی طرح سے الاحوال او الاحوال الشتیٰ، اور ان کے حالات بھی الگ الگ ہوں گے۔ ہاں، جماعتیں الگ ہوگی، ٹھہرنے کی جگہ الگ ہوگی، حالات الگ ہوں گے، تو کہیں قبول کریں گے کہیں نہیں کریں گے۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالی اب ان کے حالات کو اور تفصیل سے بتلا رہے ہیں۔ حکم ہوگا ان کو قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
ادخلو، تم لوگ داخل ہو جاؤ ان جماعتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے جہنم میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی جنات اور انسان. اللہ تعالی فرمائے گا. یہ قیامت میں جو حال ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ حکم ہوگا کہ ادخلو، جاؤ، داخل ہو جاؤ، فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس. اب یہ کون کہے گا ان کو؟ ایک روایت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ اس جہنم میں ان قوموں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ جو تم سے پہلے چلے گئے، جنات و انسان میں سے جہنم میں ہیں، ان کے ساتھ جاؤ تم بھی جہنم میں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. مقاتل فرماتے ہیں کہ نہیں، جہنم کا داروغہ خازن کہے گا کہ جاؤ. اصل میں یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، یہ مقاتل کا جو قول ہے مبنی اس کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے ساتھ قیامت کے دن بات کرے گا یا نہیں کرے گا. پہلے بھی اس بات کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. تو اس اختلاف کی وجہ سے مقاتل کہتے ہیں کہ یہ قالد خلوف امم، یہ کوئی ان کے ساتھ محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی تلطف کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کو ایک سزا دی جا رہی ہے. تو سزا سنانے کے لیے بات کرنا یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر بات کر رہے ہیں، ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. جاؤ، داخل ہو جاؤ ان قوموں کے ساتھ جہنم میں جو تم سے پہلے جہنم میں جا چکی ہے، یعنی جنات و انسان میں سے جو جماعتیں اندر جہنم میں، تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ. دیکھو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پہلے تذکرہ جنات کا کیا ہے اور بعد میں انسان کا کیا. اس لیے نہیں کہ انسان کا درجہ جنات سے کم ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس وجہ سے جس کو تفسیر روح البیان کے اندر لکھا کہ جنات کو انسان پر اس لیے مقدم کیا کہ انسان کے سے پہلے اس دنیا کے اندر جنات آباد تھے. اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو اس دنیا کے اندر پہلے پیدا کیا اور بعد میں انسانوں کو پیدا کیا. کیا ہوا؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جب جناتوں کو پیدا کیا تو ان میں سے کچھ تو ماننے والے تھے اور کچھ نہ ماننے والے. آج بھی دنیا میں جتنے بھی جنات آباد ہیں ان جناتوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہودی، نصرانی، اسی طرح سے کافر و مشرک اور اسی طرح سے ایمان والے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی. تو اس وقت جب وہ پیدا کیے گئے تو ان میں ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں قسم کے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جو نہ ماننے والے تھے وہ ایمان والوں پر غالب آ گئے. یہ تو پوری دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ جو باطل ہوتے ہیں وہ اہل حق کو دباتے رہے ہیں، اور ہمیشہ یہ بات بھی رہی کہ حق کو ماننے والے کم رہے ہیں اور باطل پرست ہمیشہ زیادہ رہے ہیں. تو جناتوں میں بھی یہی ہوا کہ ان کے جو کافر تھے جناتوں کے، وہ ایمان والے جناتوں پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ ایمان والوں کی انہوں نے بیخ کنی کر ڈالی، جڑ سے ان کو اکھاڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر فرشتوں کا بھیجا جن کا سردار ابلیس تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، فرشتوں کو جناتوں کے اوپر مسلط کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا. فرشتوں نے ان کو خوب ان کی دھلائی کی اور ہلاک کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے بعد پیدا کیا. آدم علیہ السلام سے ان کی ذریت کو تیار کیا. ان کی ذریت، ان کی اولاد میں بھی کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے، جیسے قابیل ہے اس نے انکار کیا اور حابیل وہ ایمان والا تھا. تو جب ہر زمانے کے اندر اس طرح سے رہا ہے کہ ایک جماعت ماننے والی اور ایک جماعت نہ ماننے والی، ماننے والی ہوگی وہ جنت کی مستحق ہوگی، نہ ماننے والی وہ جہنم کی مستحق ہوگی، یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة وفی الارض من یقول اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی اس حال میں کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والا ہو، ایک اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، قیامت نہیں آئے گی. خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ، جو قومیں جہنم میں جا چکی ہے جنات میں سے اور انسان میں سے، تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ.
کلما دخلت امت لعنت اختها، جب جب کوئی جماعت کفار کی داخل ہوگی تو وہ لعنت کرے گی اپنی سہیلی، اپنی بہن کے اوپر یا دوسری جماعت کو۔ اخت کے معنی تو بہن کے ہوتا ہے، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ اپنے جیسی دوسری جماعت کو وہ لعنت کرے گی۔ جب سب کفار جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ کیفیت ہوگی کہ جو جماعت داخل ہو رہی ہے وہ اندر جو دوسری جماعت انہی جیسی ہے، یعنی کافر ہے، پہلے سے دوزخ میں جا چکے ہیں، وہ ان پر لعنت کریں گے۔ وہاں ہمدردی نہیں ہوگی، بلکہ حقائق منکشف ہو جائیں گے کہ ہم دنیا میں جو کر رہے تھے وہ رونگ کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے، آج ہمیں پتہ چل گیا۔ تو جو ایک دوسرے کو دیکھے گا تو بری نظر سے دیکھے گا۔ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ 5-6 چوروں نے چوری کی ہو اور ان چوروں کو پکڑ کے لایا گیا ہو اور دھلائی ہو رہی ہو، تو ان میں ایک آدھ دو ادھر ادھر بھاگ گئے ہو، ان کو پھر لایا جاوے پکڑ کے اور ان 6 کے ساتھ ان کو بھی بٹھایا جاوے، تو پھر کیسے ایک دوسرے کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ تو قیامت کا منظر ہے، جہنم کا نظارہ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی کیا بات ہوگی، بلکہ ایک دوسرے کو بری نظر سے دیکھے گا اور برا بلا کہے گا۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم، یہاں تک کہ جب اس دوزخ میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ اگلے لوگوں سے کہیں گے، تو پچھلے لوگ اگلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے۔ پچھلے کا مطلب جو بعد میں داخل ہوئے تھے، ہاں، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفر میں دوسروں کے تابع تھے، سردار نہیں تھے، یہ تابع لوگ تھے، اور پہلے جو ہوں گے وہ ان کے سرغنہ ہوں گے۔ پہلے جو داخل ہو چکے ہیں وہ ان کے سردار ہوں گے، کفر کے پیشوا ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء اضلونا، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتهم عذابا ضعفا من النار، سو ان کو ڈبل عذاب دینا، ان کو یا ہمارے رب ان کو ڈبل عذاب دینا۔ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر ایک کے لیے سبھی کو عذاب دگنا ہے، لیکن تم کو پتہ نہیں۔ عذاب تو دونوں کو ڈبل مل رہا ہے، لیکن پتہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈبل اگر مل بھی گیا عذاب تو تم کو کون سی تسلی اور راحت مل جائے گی، تم کو کیا خوشی ہو جائے گی؟ تمہارا عذاب بھی آنن فانن ہمیشہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس لیے تمہارا عذاب بھی ان کے عذاب جیسا ہی ہے، ڈبل ہی ہے، سب کا عذاب دگنا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ابھی تو عذاب کی ابتدا ہی ہے، ابھی اضافے کو دیکھا نہیں، اس کا تزاید ہوگا، اس لیے ایسی باتیں بنا رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم دوسرے کے دگنے عذاب سے، ڈبل عذاب سے اپنے آپ کے دل کو تسلی دینا چاہتے ہو اور اپنے غصے کو سکون دلانا چاہتے ہو۔ اب دوسری جماعت کیا کہے گی؟ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلی جماعت
پچھلے لوگوں سے کہے گی جو پیچھے بعد میں داخل ہوئے تھے، پہلے داخل ہونے والے بعد میں داخل ہونے والے لوگوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، کہ جب سب کی سزا کی یہ حالت ہے تو پھر تم کو ہمارے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دونوں کا عذاب ڈبل ہے تو نہ ہم کو تخفیف نہ تم کو تخفیف، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، سو تم بھی اپنے کردار کے بدلے میں ڈبل عذاب کا سزا کا مزہ چکھو، چکھتے جائیے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے منظر قیامت کا بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر مختلف انداز میں اس موضوع کو، اس منظر کو واضح کیا گیا، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اس وقت کو یاد کرو جبکہ جن کا اتباع کیا گیا وہ برات کا اعلان کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کیا تھا، اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور سارے اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اور اتباع کرنے والے کہیں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ پلٹنا ہو جاوے تو ہم ان سے برات کا اظہار کر دیں گے جیسے کہ انہوں نے ہم سے براءت کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اسی طرح سے افسوس حسرات کی شکل میں دکھاتے ہیں۔ وما هم بخارجین من النار، وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں، جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر، اسی طرح سے سورہ احزاب کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، اور کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فضلونا السبیلا، یہ اللہ، یہ ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی تھی، ہم نے اپنے بڑوں کا کہنا مانا تھا تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے وہاں جہنم کے اندر، اور ایک دوسرے کا برا چاہیں گے کہ ان کو ڈبل ملنا چاہیے، عذاب ان کو ڈبل ملنا چاہیے، اور لعنت بھی کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو جو عذاب مل رہا ہے وہ ڈبل کیسا ہے اور کسی کو پتہ نہیں؟ اگر ڈبل عذاب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہر ایک کو ڈبل ملے گا، ڈبل کا کیا مطلب؟ جتنا دینا چاہیے اس سے ڈبل، جتنے کے حقدار ہے اس سے ڈبل، کیا یہ معنی مراد ہے؟ کہا نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کفار کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ ہاں، ایک جو پہلے عذاب ملا ہے اس کے بعد اس سے زیادہ سخت ملے گا، یہاں تک کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ جو رنج اور درد ہے، تکلیف ہے، وہ دن بدن بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ پیچھے آنے والے اگلے آنے والوں سے خطاب کریں گے اور ایک دوسرے کا جواب دیں گے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے یہ کہا کہ عذاب کے مستحق ہونے میں ہم سب برابر ہیں، فما کان لکم علینا من فضل، تم کو ہمارے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، جو پہلے آنے والے جو کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ تو وہ تو سردار تھے، بڑے تھے، انہوں نے کفر کی طرف دعوت دی تھی،
اور اس میں لوگوں کو رغبت دلائی تھی، تو خود تو گمراہ تھے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے تھے، اور جو پیچھے چلنے والے تھے وہ تو گمراہ تھے۔ اب جو ان لوگوں نے یہ کہا، پہلے جانے والوں نے، کہ تم کو ہمارے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تو یہ ان کا جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ ان میں تو دو چیزیں ہیں، ایک تو ضال بھی ہے، مضل بھی ہے، خود بھی گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والے بھی ہیں، اور وہ تو صرف گمراہ ہونے والے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام راضی نے لکھا کہ قیامت کے دن انہوں نے اس بات کے اندر جھوٹی بات کی ہے، اور یہ صحیح، قیامت میں دنیا میں اتنا جھوٹ بول رہے تھے تو وہاں بھی بول لے، جیسے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، وہ بولیں گے تو وہ سچ تھوڑی ہے، وہ تو جھوٹی ہے۔ بعض حضرات نے ایک بات لکھی ہے کہ ان کو جو عذاب ہوگا، ایک ظاہری عذاب ہوگا اور ایک باطنی عذاب ہوگا۔ جو لوگ کفر کی طرف بلانے والے ہیں ان کو بھی ڈبل عذاب ہوگا، اور جو کفر کی طرف گئے تھے ان کو بھی ڈبل عذاب ہوگا۔ علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں ان کو ان کی گمراہی کا ایک عذاب اور ایک گمراہ کرنے کا عذاب، اور جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ گمراہ تھے وہ تو ظاہر ہے، لیکن ان لوگوں نے تقلید جو کی تھی غلط کی تھی، اور اس تقلید کی وجہ سے ان لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ ہاں، جیسے کہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ تابعداری کرنے والوں کے لیے تو ڈبل سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے خود کفر تو کیا لیکن تقلید بھی کی۔ جیسے تقلید کفر میں کی تھی، اگر وہ ہدایت میں کر لیتے تو، اگر ہدایت کے اندر کرتا تو۔ اور امام راغب اصفہانی کے حوالے سے علامہ آلوسی نے لکھا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دونوں کو، اگلوں کو اور پچھلوں کو، دونوں کو ڈبل عذاب ہے، اس لیے کہ عذاب دو قسم کا ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ جو ظاہری عذاب دکھتا ہے وہ تو ہر ایک دوسرے کا دیکھیں گے، لیکن جو باطن ہوگا وہ ہر ایک نہیں دیکھ سکے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور ان میں سے پہلی جماعت پچھلے لوگوں سے کہے گی فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فوقیت اور کوئی فضیلت نہیں ہے کہ تم بھی چکھو ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے، جو تم دنیا میں اعمال کرتے تھے ان کے بدلے میں چکھو تم لوگ عذاب کو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں جو فوقیت کی بات ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عذاب میں تخفیف، بھئی جیسا موقع ہوتا ہے اس کے مطابق فوقیت مراد لی جاتی ہے۔ مالداروں کی بات ہوگی تو وہ مال کے لحاظ سے ہوگی، بزنس والوں کی بات ہوگی تو وہ بزنس کے لحاظ سے بات کریں گے۔ اب یہاں عذاب کے ہلکا ہونے کی بات ہے کہ جس کو کم عذاب ملے وہ وہاں کامیاب سمجھا جاوے کہ اس کو تو کم ہے، کسی کو کوئی فوقیت نہیں، سب کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی لِكُلٍّ ضِعْفٌ، تم میں سے ہر ایک کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔
آگے کی جو آیت ہے، آگے کی آیات، اس کے اندر کچھ جنتی اور جہنمی دونوں کا وہاں کا کیا منظر ہوگا۔ جہنمی کے لیے، کافر کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ایمان والے کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک مضمون ہے، ایک منظر ہے کہ کافر کی روح قبض کرنے کے بعد جب آسمانوں پہ علیین کی طرف لے جائی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے، اور ایمان والے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ احادیث شریفہ اس باب میں بھری پڑی ہے اور بڑی تفصیلات کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ دوسری مجلس کے اندر اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔